جتوں وہ دنیا داری دی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی ثابت ہویا کہ دنیا دے ہوتے جس طرح اسی ایک دوسرے دے نال تعاون کرنے ہیں، ایک دوسرے دی حاجت پوری کرنے ہیں، ایک دوسرے دے نال حسن سلوک کرنے ہیں، قرآن پاک دے حکم دے مطابق اگر کوئی ساڈا دوست رشتہ دار بزرگ اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندہ ہے، اس دنیا فانی تو تشریف لے جاندہ ہے، تے اسی بعد وچ او دے نال جڑا تعاون کرنے ہیں، او دے نال سالے ثواب کرنے ہیں، تے او ساڈا او دے نال ایک تعاون ہو جائے۔ نہیں قرآن پاک دے وچ جڑا سانو حکم ملیا ہے، اسی اس حکم دی تمیل وچ ایتھے بیٹھے ہیں۔ یہ گلاں پرانیاں ہو گئیاں نے ہن، انہاں گلاں دا کوئی معنی نہیں رہا کہ کوئی آندا جی ختم نہیں پڑھنا چاہیے تے کوئی آندا پڑھنا چاہیے، یہ پرانے مسئلے ہو گئے۔ انہاں ذہن چ رکھیو کہ قرآن پاک دے حکم دی تمیل کردے ہاں اسی اس مسجد دے وچ اس محفل دے وچ بیٹھے ہاں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی تے پرہیزگاری دے کماں وچ۔ مسجد وچ آونا نیکی، مسجد وچ آونا پرہیزگاری، نماز پڑھنا پرہیزگاری، قرآن پڑھنا پرہیزگاری، قرآن تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا پرہیزگاری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث بیان کرنا، قرآن دی آیتاں پڑھ کے انہاں دا ترجمہ بیان کرنا، یہ سارا کیڑا کام ہے؟ نیکی تے پرہیزگاری دا۔ یعنی گویا ثابت ہویا کہ اسی یہ سارا کام کر کے تے بابا جی سردار غفاری رحمت اللہ جڑا انہاں دے نال مرحوماں دے نال جڑا اسی تعاون کر رہے ہیں۔ محفل دا آغاز تلاوت کرام پاک تو کرنے ہیں، بڑے خاموشی دے نال ادب دے نال سماعت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ جن بھی میرے بھائی نات حضرات آئے نے انہوں نے کہ اپیل ہے کہ مختصر جا وقت وچ اپنی اپنی حاضری پیش کرو۔ درود پاک پڑھیے بابا سے بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حجر اسود نو کسے
جواب دیتا میرا رنگ تے سجنوں کالا پر مینوں ساری دنیا تاں چمدی مینوں چم گیا کملی والا مینوں ساری دنیا تاں چمدی مینوں چم گیا کملی والا مکان تو لا مکان توڑی حکومت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان توڑی حکومت مصطفیٰ دی جتھے مجرم بری ہوندے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان توڑی حکومت مصطفیٰ دی نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دی جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دی میں ایک عاشق نو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگ سے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگ سے جواب وچ او سے فرمایا جواب وچ او سے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان توڑی حکومت مصطفیٰ دی جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ غسل جس وقت چاچا جی اسی دیندے سن پے وڈا بیٹا انہاں دا عمران جڑا آن لین سی انہیں یہ گل کیتی ہے کہ بھاجی اتنے جا کے نا جہاں بھی اسٹیج سیکٹری انہوں آخنا بھائی ساڈے ابا جی عاشق رسول سن تے بڑے ادب و احترام نال اللہ دا سنتے سن لہذا جن بھی نعت ہاؤ تقریر بے شک تھوڑی ہو جائے نعت ہانا سارا ٹائم چلے درود پاک پاک لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا تے جنوں ویکھ کے چل شرماوے دی راتی دن چڑھ جاوے سونا مکھ کن گاوے اٹھاوے بجلی جلدی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے یہ کھولے سونا بد زلفاں دے تیرا ہیرا بھول جاوے آزم دا سونا ماہی تے سانو کدھر نظر
तशरीफ रखें नबी पाक दे हिजर फराक अंदर अखियां विचों पानी सुकदा ही नहीं ओदा हुस्न नाटा प्यार दाए यूसुफ गिनिया जिंद शाहे दो आलम छड़ के किसे गैर दे वल दिल झुकदा ही नहीं इस इश्क दे राज न्यारे ने कुबैब ने सुनी जाड़े ने लख परदे पाए इस दे उत्ते इश्क लगाया रुकदा ही नहीं सैयद फजल लाला रोना माही इस दुनिया तू एक दिन होना सैयद फजल लाला रोना माही इस दुनिया तू एक दिन होना राही कई मौत सिर दे कुकां कई मार दिया कई मौत सिर दे कुकां कई मार दिया एदा किसे तो निशाना उकदा ही नहीं जिद लाल शहबाज दा वास्ताई जड़ी पड़ी हुसैन विच करबले ओ तेनू उस नमाज दा वास्ताई जड़ी पड़ी हुसैन विच करबले ओ तेनू उस नमाज दा महफिला दे यार यार टुर गए मौत गिला ने पार विराद किता छड़ साडे दिल दार टुर गए ते जिन्हों ने
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ ولایت. جس طرح اللہ رب العزت دا حکم ہے مودت کرنے والے اور دیندار لوکاں دے نال آخری دم تک انہاں دے گھر جا کے اپنی اصلاح کردے رہنے والے انسان اللہ رب العزت انہاں پاک گواہیاں دا صدقہ انہاں دی بخشش فرمائے. میں صرف 2-3 اشعار سادات دی بارگاہ دی وچ عرض کراں گا. میرے شیخ کامل تاجدار قبلہ والا شریف حضور سید العارفین شہنشاہ فضل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا سارے جگ وچ کملی والے دا سارے جگ وچ کملی والے جگ وچ کملی والے دا ساری عمر نماز پڑھدا رو حج کعبہ شریف دے کردا حج کعبہ شریف محشر دے دن کی کر سے او یارا دس محشر دے دن کی کر سے مجھے نہ بخشایا سیدہ نے مجھے نہ بخشایا سیدہ نے سارے جگ جملی اور کاریات جوادی اکبر دی کاریات ویلا قاسم دا کاریات ویلا قاسم دا پردے کے نظرانہ اصغر دا یارو دیکھ نظرانہ اصغر دا اسلام بچایا سیدہ نے اسلام بچایا سیدہ نے سارے جگ وچ کملی والے دا صلوا علیہ وآلہ صلوا
علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بھلا حضور کی آل کا وہ بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے جا کے سوالیانو مدینے جا کے سوالیانو نہیں دسنا پہندا سوال کی ہے میرے آقا جان دینے دلان دی بولی پتا اولانو کے حال کی ہے نہ کرنی نو کوئی جانی داسی لہبش نو کوئی پہچان داسی نہ کرنی نو کوئی جان داسی لہبش نو کوئی پہچان داسی یہ کملی والے عشق دسیا
کملی والے دے عشق دسیا اویس کیے بلال کیے اور عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے پھر بھی آکھن او ساڈے ورگا حضور یا رسول عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے پھر بھی آکھن او ساڈے ورگا حضور ورگا کوئی بن کے آوے اسے دیے تے مجال کی ہے او جان دے لے دلان دی بولی پتا انہوں کے حال کی ہے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر سناہان کو ٹائم دیا جائے، بہت سارے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بابا جی کی شفقت اور محبت تھی، ان سے پیار تھا ان کا خاص، تو سارے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، جو رہ چکے ہیں ان سے بعد میں انشاءاللہ ہم ملاقات فرمائیں گے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس محفل کے اندر ایک دو سادات کرام موجود ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں کے مہمان ہیں، حضور صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، اور کلے وال سے کچھ سید زادے آئے ہیں، اور بہت ہی عالمی شخصیت محقق دوران حضرت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب، وہ بھی ہمارے اس محفل میں جلوہ گر ہیں۔ مختصر سا وقت ہے، اب انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دینی ہے، سارے نعتخوان حضرات کو بعد میں ہم انشاءاللہ ملیں گے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضور نے خود بیان فرمائی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ سب سے بڑی شان ہے۔ فرمایا کہ میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جس نور کو خالق کائنات نے سب سے پہلے تخلیق کیا ہو، سب سے پہلے جس چیز کو بنایا ہو، اس سے بڑی اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ اور جو سب سے پہلے ہو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے، جو مقرب ہوتا ہے وہ اقرب ہوتا ہے، جو اقرب ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، جو کامل ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جو مکمل ہوتا ہے وہ اکمل ہوتا ہے، جو اکمل ہوتا ہے وہ عرفہ ہوتا ہے، جو عرفہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ بلند و بالا ہوتا ہے، جو بلند و بالا ہوتا ہے وہ باعث تحلیق کائنات ہوتا ہے، جو باعث تحلیق کائنات ہوتا ہے وہ وجہ تحلیق کائنات ہوتا ہے، جو وجہ تحلیق کائنات ہوتا ہے وہ آمینہ کا لال ہوتا ہے، وہ یاسین ہوتا ہے، وہ طٰہٰ ہوتا ہے، وہ مزمل ہوتا ہے، وہ مدثر ہوتا ہے، وہ حبیب کبریا ہوتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین
وعلى آلك وأصحابك یا رحمتا للعالمین۔ جگر گوشہ مجاہد ملت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، بدر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انتہائی قابل احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، آستانہ عالیہ کھیپڑا والا سے حضرت صاحب تشریف لائے، دیگر علماء اور بزرگ جو بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی آمد ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور مرحوم کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے۔ جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک جناب محترم بابا جی سردار خان صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جناب محترم بابا جی سردار خان صاحب مرحوم و مغفور کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، دل جدائی کا دکھ محسوس کرتا ہے، میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور ہمارا دل دکھ کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اس وقت دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اے کاش مرنے والا مجھے بتائے اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں۔ یہ جس مرحلے سے اب گزر رہا ہے، کیا اس مرحلے میں اس کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ اے کاش میرا یہ باپ یا میرا یہ بھائی یا میرا یہ عزیز جو فوت ہوا ہے، یہ مجھے بتاتا اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن میت بول نہیں رہی، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ بند ہیں، اور اگر روح کوئی صدا دیتی بھی ہے تو ہمارے پاس کان نہیں کہ ہم اس آواز کو سن سکیں کہ مرنے والا ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں پہ۔ حضور نے فرمایا، میرے امتیوں تم تو نہیں دیکھ رہے کہ مرنے والا تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تم نہیں سن رہے کہ وہ تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں تو نبوت کے کانوں سے سن رہا ہوں کہ مرنے والے کی روح کیا صدا دے رہی ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، فرمایا مرنے والے کی مثال اس طرح ہے، میت کی مثال اس طرح ہے، جس طرح کسی کو گہرے پانی میں پھینک دیا جائے اور وہ تیرنا نہیں جانتا۔ جو آدمی تیرنا نہیں جانتا اور اسے گہرے پانی میں پھینک دیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کنارے پر کھڑے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے بچا لو ورنہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ فرمایا یہی حال میت کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہم دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اب یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا اگر اس وقت مرنے والے کے لیے بخشش مانگی جائے، دعائے مغفرت کی جائے، تو میت کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے کسی کو دے دیے جائیں، اس کا دل اتنا خوش نہیں ہوگا جتنی خوشی اس دعائے مغفرت سے ہوتی۔ اگر کسی کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، فرد واحد دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے، تو اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا اس سے زیادہ خوشی اس روح کو ہوتی ہے جس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ آج جب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے،
جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، وہ اپنی قبروں میں خوش ہوں گے۔ اور اگر دعا نہ کریں، ایصال ثواب نہ کریں، تو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں جن کی اولاد انہیں بھول گئی، جن کے لواحقین نے دعائے مغفرت نہیں کی، یحزنو، وہ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اتیان الارواح میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیات اللمعات میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف دیکھتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ انتظار کا لفظ اگر آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تو پھر دعا کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا۔ آباء و اجداد کی روحیں انتظار کرتی ہیں کہ ہماری اولاد دعا کے ذریعے ہماری مدد کریں۔ اگر دعا نہ کی جائے تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ جب انہوں نے یہ حدیثیں دیکھیں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تیری اولاد ہی کوئی نہیں، تیری روح کس گھر کی طرف دیکھے گی؟ یہ شعر جو نئی تعمیر ہوئی ہے کھڑی شریف، وہاں گنبد کے چوطرفہ آج بھی لکھا ہوا ہے، کون بندے نو یاد کرے سی، ڈھونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی، وانگ اور رنڈے ور نو، رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو، رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو۔ مرشد کریم کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا غم نہ کر، جو میرے پاس آئے گا وہ تیرے پاس بھی حاضری دے کے جائے گا۔ پھر آپ نے لکھا، میرا روح محمد بخشا تکسی پیر سچے دے در نو۔ تو جو بات محققین نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، وہی بات ہمارے صوفیاء نے اپنے مکشوفات کی روشنی میں لکھی ہے کہ روحیں دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ خوش ہوتی ہیں، اگر دعا نہ کریں روحیں غمگین ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے جو مقدس کلمات میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ملفوظات عالیہ بھی ہم نے سننے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا وہ جو بعد میں آئیں ان پر پہلوں کا حق ہے۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم امت مسلمہ کی بخشش مانگ کے احسان نہیں کر رہے، ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بعد میں آنے والوں پر پہلوں کا حق ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنی بخشش کی دعا مانگے اور حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے، اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی، جفا کی۔ والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آئے ان پر پہلوں کا حق ہے۔ یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، ہمارے رب ہمیں بخشش عطا فرما، والے اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بخشش عطا فرما۔ دعا کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، ربنا اغفر لنا والے اخواننا، ہمارے رب ہمیں بخشش عطا فرما اور ہمارے بھائیوں کو۔ پہلے مرحومین کے لیے بخشش مانگی ہے یا اپنے لیے؟ چند دوست غور سے سن رہے ہیں، میں دعا دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو قرآن نے سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا والے اخواننا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان۔ تو پہلے اپنے لیے بخشش مانگی ہے یا مرحومین کے لیے؟ اپنے لیے۔ عام طور پہ جب ہم ان محفلوں میں آتے ہیں ہمارا سارا دھیان میت کی طرف ہی ہوتا ہے کہ میری اس دعا سے صرف مرحومین کو ہی فائدہ ہوگا، جبکہ عین ممکن ہے اس محفل میں، آج اس محفل میں مانگی ہوئی دعا خود میرے لیے قبر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ عین ممکن ہے آج بابا سردار خان صاحب کے ختم کل میں شامل ہونا خود میرے لیے قبر میں بخشش کا باعث بن جائے۔ اس محفل کا فائدہ
صرف مرحومین کو ہی نہیں ہوتا، محفل میں آنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا۔ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، والے اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے۔ تو اصل جو چیز ایصال ثواب میں شرط ہے وہ ایمان ہے۔ بعض لوگوں کو ایک آیت مل گئی اور وہ اس پر زور دے کے کہنے لگے بھی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے عملی کام آتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، لہٰذا اپنے عمل فائدہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کی دعا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں ما سعی سے مراد ایمان ہے، ایمان اپنا اپنا ہے۔ مثلا میں آج یہاں دعا کروں کہ یا اللہ میں مومن ہوں، میرے ایمان کی وجہ سے میرے ایمان کا ثواب، میرے ایمان کی برکت ملے ابو جال کو اور ابو جال قبر میں بخشا جائے، یہ دعا ہو سکتی ہے؟ میں اگر کوئی بخشش کی دعا کروں گا تو اس کے لیے کروں گا جو دنیا سے ایمان لے کے گیا ہے۔ اللہ ما سعی میں ایمان مراد ہے کہ ایمان اپنا اپنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کفر پہ مرے اور کسی دوسرے کے ایمان کی وجہ سے وہ کافر بخشا جائے۔ دعا کرنے والا بھی مومن ہو، جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی مومن ہو، پھر دعا پہنچتی ہے، پھر دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کا لفظ آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا کے بازار سے گزر گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر بھیج رہے ہیں جہاد پر، مجھے بھی اس میں شامل ہونے کی اجازت دیں۔ میرے آقا نے اجازت نہیں دی، فرمایا تم گھر جاؤ۔ کچھ عرصے بعد حضور پھر ایک لشکر بھیج رہے تھے جہاد کے لیے، وہی صحابی آئے، یہ حدیث بھی امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ اجازت مانگی لشکر میں شامل ہونے کی، میرے آقا کریم نے اجازت نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد پھر تیسری دفعہ وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں لشکر بھیج رہے ہیں، مجھے اس میں شامل ہونے کی اجازت بخشیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو بار بار لشکر میں شامل ہونے کی اجازت کیوں مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جو شہید ہو گیا وہ تو قطعی جنتی ہے، جس کو شہادت مل گئی وہ تو قطعی جنتی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تاکہ یقینی جنتی بن جاؤں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جا گھر واپس چلا جا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھا، اس کا روزہ رکھنا قبول ہو گیا، وہ یقین کرے قطعی جنتی ہے۔ فرمایا روزہ ایسا عمل ہے جو ایمان پر خاتمے کا باعث ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھے، اس حدیث میں نفلی روزے کی فضیلت تھی، فرضی نہیں۔ تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو سوچنے لگا اگر نفلی روزے کی اتنی فضیلت ہے تو فرضی روزے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ جن لوگوں نے رمضان کا احترام کیا، مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی، سیرت شکل انا دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے، ات میل اندر دی جاندی۔ معزز حاضرین اکرام، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بابا جی سردار خان سادات کرام سے جو اللہ رب العزت نے جس طرح حکم ہے مودت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے،
محبت کیا کرتے تھے. تو ہماری خوش نصیبی کہ آج آستانہ عالیہ شہنشاہ ولایت کے چشم و چراغ جناب صاحبزادہ سید سعید احمد شاہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ایک نعرہ بلند کر دیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. درس کر کے دعا مانگتی ہے. بابا سردار ماں یہ جملہ خاندان ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. حضرت شہنشاہ ولایت کے خاندان کی خدمت میں ہمیشہ نسبت جو تھی وہ بھی خاندان شہنشاہ ولایت کے ساتھ تھی. اور نسبت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جانے والے کو فائدہ ہے. اس حوالہ سے حدیث پاک رس کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانے والے جنت کو جانے والے جنت میں جا رہے ہیں تو جہنمی لوگ راستے میں ہاتھ مانگ کر کھڑے ہو جائیں اور عرض کریں گے یا فلان و ما تعریف انام کا جی سمائی مکشفت. اے جنت کو جانے والے تو مجھے نہیں پہچانتا. میں نے تجھے دنیا میں ایک دفعہ پینے کے لیے پانی دیا. وقال بعض انام کا جی بات خدا کا بھول. اور بعض لوگ یوں کہیں گے جنت کو جانے والے جنت کو جا رہا ہے تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں نے تجھے ایک دفعہ پکڑایا. یعنی جنتی لوگوں کی وہ دنیا میں رہ کر خدمت کرتے رہے. اور ہم نے دیکھا یہ خاندان شہنشاہ ولایت کو وضو بھی کرایا کرتا ہے, خدمت کیا کرتا تھا. ساری زندگی یہ بزرگ جو تھے اللہ کے ولیوں کے ساتھ منسلک رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کی سفارت کریں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کے صدقہ سے جہنمیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. شنیدم کے در و زمین و بھی بدارا ملیکہ ببخشت کری کہ میں نے سنا ہے کہ برے لوگ قیامت کے دن نیک بندوں کے وسیلہ سے بخشے جائیں. سامعین محترم، یہ تو ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے، گناہگار ہو سکتا ہے لیکن اس کا پیارا بندہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کتے کو نسبت ہو جائے اللہ کے ولی کے ساتھ تو وہ بھی جنتی بن جائے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. وہ صحابہ کاف کا کتا اپنی کلائیوں کو پھیلا کر غار کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتا بھی جنتی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آ گیا. اگر اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے ایک جانور کو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے انسان کو تو وہ جنت میں. شنیدم کے در کو زمینوں بھی بدارا ملیکہ ببخشت کری. میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن گناہگار جو ہیں وہ نیک بندوں کے وسیلہ سے بخشے جائیں. یہ خاندان جو تھا اس کو نسبت اولیاء حاصل تھی. ساری زندگی انہوں نے اس خاندان کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھا، اور رمضان المبارک میں وہ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جانا لکھ دیا. اور رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تجلیات کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ مہینہ عذاب سے نجات کا مہینہ. پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا اشرا جو ہے وہ عذاب سے نجات کا اشرا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ مہینہ شان والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آن والا مہینہ، بلکہ یوں کہیے کہ یہ مہینہ تو قرآن والا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ برکتیں عطا فرمائی. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جمعہ کو جمعہ کی رات کو اس دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ فرماتا ہے. جس پر رمضان المبارک کا نصیب ہو جائے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا. تمامی حضرات نے جو پڑھا ہے وہ میری مدد کرے، ہم مل کر کی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ سبحان بنا لو ترانا آٹھ دے مثالی نہ ہو جائے وہ جس طرح کو بیان کے وہ کر دے اکٹھے کر دے درمیان کے سبحان بات ولم یکن لہ ٹائم تھوڑا رہ گیا سبحان بتا اور ٹائم تھوڑا رہ گیا جلدی کریو تو ایس وہی خاموشی کے ساتھ دعا مانگی جائے جس میں پاک اسواب میں کچھ پڑھا گیا میرے ملت کے مجلس نے پڑھا وہ عید الملاد سرور اس تمام پاک اسواب اپنے پیارے محبوب حضرت نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ کے ساتھ آپ کی بات کا علاج بھی اس طرح پاک اسواب خصوصاً سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفضوں کو دیا. آپ کی دوپہر جبھی انبیاء کرام جبھی صحابہ کرام جبھی اہل بیت اطاعت جبھی اولیاء اعظام کے اللہ محبوب سبحانی دوپہر اللہ کی عبد الجلالی مجدد الافسانی میری دادا علی میری علیہ رحمت یا الہی اس پلان پاک کا ثواب حاضرین مجلس کے زندہ افراد دنیا سے کریں گے کہ اللہ بالخصوص اس پلان پاک کا ثواب بابا سردار احمد مرحوم کے سکیدہ فقیدہ گناہ کو معاف جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحوم کی قبر کو جنت کی پیاریوں
میں سے تیاری بنا دی۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، تیری رحمت بے شمار ہے، بے کنار ہے، تیرا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدقہ قمری والے کا جانے والوں کی مغفرت فرما، صدقہ قمری والے کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ یا شافی الامراض یا نافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات سلام قولا من رب الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ الہی نے فرما تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقہ اس ذات کا جسے سمجھے نہ کہنا۔ الہی ہم گناہگار ہیں، دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکو دے ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم تکتوی برقبول منو دست و دامانے آنے رسول۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ یا عزیز یا رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا یا اللہ کے پیارے بحث صدقہ افطار دا وقت یا اللہ اس وقت دے صدقے ساڑیاں دعا مدد پریشان نے انہوں نے پریشانی یا اللہ جنہوں نے بچے دیارے غیر بھی کی مدد وقتی یا اللہ انہوں نے پریشانی رحمت اللہ نزول فرما، رمضان المبارک دے صدقے اور رمضان میں اترنے والی قرآن دے صدقے ساڑھے گناہ معاف کیونکہ میرے آقا نے فرمانے قرآن رمضان یہ دونوں چیزیں جڑیاں نے یہ مردے دیا شفاعت کرن دیا۔ یا اللہ کی رمضان دے صدقے اور رمضان میں اترنے والی قرآن دے صدقے جان والیاں دے گناہ عادلی جو مجلس دے گناہ ساڑھی پریشانیاں مصیبت فرما، رحمت اللہ نزول فرما، مال جان اولاد برکت عطا فرما۔ حضور کی غلامی چ رکھی، غلامی چ ماری، غلامی چ اٹھائی، کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نُورِ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَحْبَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ سارے دوست کو پتہ نہ لو دیر ساری افطاری کا ٹائم ہوتا ہے آرام نہ بیٹھا
मामू